بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 158 سے آیت نمبر 166 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہدایت کا سبب بنا دے، آمین ثم آمین۔ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیات کے متعلق سے جو باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی عطا کری تھی، اس میں ایک بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہمارے سامنے ہی آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام جو ہے وہ رحمت پر قائم ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد جو ہے وہ بیان کرا تھا آیت نمبر 157 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور جن بوجھوں میں مصنوعی بوجھ، رسومات، توہمات، جن بوجھوں میں معاشرہ اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنی بال میں کھال نکالنے کی وجہ سے، غیر اہم کو اہم کر لینا اور اہم کو غیر اہم کر لینے کی وجہ سے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کا معاملہ ہوگا، اور وہ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں جو بوجھ انہوں نے مصنوعی طور پہ لاد رکھے ہیں وہ ان سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کے بعد ہم نے جو آیت نمبر 158 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے 3 مرحلے واضح کرے تھے۔ فالذین آمنوا، جو ان پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور ان کی حمایت اور نصرت کریں، ونصروہ، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں، نصرت کریں، مدد کریں، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی تھی، اپنے ایمانوں کے جائزے کے لیے ہمیں ان آیات سے، اور قرآن میں جگہ جگہ ہے یہ مضمون کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء علیہ السلام کو نبی مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کیا ہے کہ جو پیغام وہ لے کے آ رہے ہیں، جو دعوت وہ رب کی لے کے آ رہے ہیں، اس کی حمایت کرنا، پھر اور صرف حمایت کرنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو فالو کرنا، اس روشنی کی پیروی کرنا۔ تو جو لوگ چاہے وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہوں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ان 3 تقاضوں کو واضح کرا تھا۔ جو لوگ یہ تقاضے پورے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اولئک ھم المفلحون، دراصل یہی فلاح پائیں گے۔ آج جو آیت نمبر 158 سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اب اس کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں
جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا لوگے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے، جو ہم صبح شام اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے قرآن میں اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ دراصل کیا ہے۔ تو آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور دوسری بات ایک اہم ترین یہ ہے کہ دیکھیے، قل یا ایھا الناس، یعنی کہا قل یا ایھا الذین آمنو، اس سے یہ بات ہم مسلمانوں کے مسکانسیپٹس بھی کلیئر ہوتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، صرف مسلمانوں کی ایک محترم شخصیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ سارے انسانوں کی طرف ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے نا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے کا، لہٰذا تمام انبیاء، تمام مخلوق تک، تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام قیامت تک اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سونپ کر گئے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ امت بہترین امت ہے، امت وسط ہے، اس لیے کہ یہ وہ ذمہ داری ادا کرے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب چونکہ کوئی نبی نہیں آنے کا، لہٰذا جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ اس امت کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے نا ہمیں یہ اپنے ذہن کلیئر کرنے چاہیے، اور لوگوں کے بھی ذہن کلیئر کرنے چاہیے اوور آل گلوبل اینگل سے، کہ لوگوں نے جو ایک یہ نظریہ پروموٹ کر رکھا ہے نا کہ جس طرح یہودیوں میں حضرت موسیٰ محترم ہے، اس طرح عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ محترم ہے، اس طرح مسلمانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم ہے۔ بے شک مسلمانوں میں تو ہیں ہی ہیں، لیکن قرآن یہ بات واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں میں نہیں، بلکہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کا جملہ یاد ہوگا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِلرَّحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لہٰذا تمام انسانیت کو یہ آگاہی دینا کہ یہ محترم ہستی ایسی ہے جس نے اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے اپنی جان گھلا دی، اپنا سب کچھ گھلا دیا، اس ہستی کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لائے ہوئے دین کو اور اس کے سونپے ہوئے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے کے قیامت والے دن سرخرو بھی ہوں، اور اس کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی تمنا بھی اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے جب ہم اس کی پیروی کریں گے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب کے لیے پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ زندگی بخشتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ موت دیتا ہے۔ یعنی تمہاری زندگی، تمہاری موت، ہر جو تمہاری زندگی کا مرحلہ یا تمہاری جو بھی ضروریات ہیں اس کا فراہم کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا مان لو اللہ تعالیٰ کی بات کو۔ پھر ایک جملہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی آیت میں، پچھلے جو ہماری کلاس کا سبق تھا، کہ قرآن بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہہ کے نا، دراصل نبی امی کا لفظ استعمال کر کے ان اہل کتاب کی اس خوش فہمی کو توڑنا تھا کہ تم لوگ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خوش فہمی اہل کتاب کی صرف اس وقت نہیں تھی، آج بھی موجود ہے، کہ یہودی قوم جو ہے وہ تو جنت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں، ہم تو عذاب اگر ملے گا تو بس چند دن کے لیے، پھر تو ہم جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا؟ اور پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر
بنی اسرائیل کی کوئی چیز یعنی ان لوگوں کی اپنی نسل میں سے پڑی ہوئی ملے تو وہ تو لوٹانا لازم ہے، لیکن کسی اور کی ملے تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں نا. یہ ان کی نسلی برتری کا احساس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں واضح کرتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ایک احساس برتری اپنی نسل اپنی ذات کے بارے میں آ گیا ہے، تو تمہاری ہدایت کا انحصار یا تمہاری مغفرت کا انحصار اسی پر ہے کہ جس ہستی کو تم معمولی سمجھتے ہو اس کی دعوت پر مانو، اس کے پیچھے پیچھے چلو. اور وہ ہستی معمولی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. آیت نمبر 159. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حقی کے مطابق انصاف کرتا تھا. اس کی تشریح میں مولانا نے تھوڑی سی والی بات واضح کری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی وہ بچھڑے کو معبود بنا رہی تھی نا. تو سارے کے سارے لوگ نہیں اس جرم میں گرفتار ہو گئے تھے، بگڑے نہیں تھے، بلکہ ایک اچھا خاصا اس میں صالح عنصر موجود تھا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ ان کی قوم کی اکثریت جو ہے وہ غلطی کر رہی ہے نا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم میں ایک ایسا گروہ تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا. اب دیکھیں یہ جو دو جملے اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں نا، یہدون بالحق وبہ یعدلون، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کے مطابق کام کرتے ہیں اور حق کے مطابق ہی اپنے معاملات حق مانے انصاف، اور انصاف کے وہ پیمانے نہیں جو ہم اور آپ اپنی اپنی خواہشات کی بنا پہ مرتب کرتے ہیں. حق کے یا انصاف کے پیمانوں سے مطابق رب العزت کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم اپنے جو معاملات مرتب کریں گے وہ 100% انصاف پر مبنی ہوں گے، چاہے وہ وقت کا استعمال ہو، پیسوں کا استعمال ہو، صلاحیتوں کا استعمال ہو. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جب ہم ان نعمتوں کو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کو عدل اور انصاف کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے نا. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات واضح کری ہے. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس تنظیف کی طرف جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی ہے اور جس کی پوری تفصیل بائبل کی کتاب میں ملتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے ایک بہت اہم نقطہ نکل رہا ہے اس لیے میں اس تشریح کو آپ کے آگے پڑھ کے بات کرتی ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی. پھر ان کے 12 گھرانوں کو حضرت یعقوب کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف کے 2 بیٹوں کی جو نسل سے تھے الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کیا تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی، معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم قائم کرے اور احکام شریعت کا اجرا کرتے رہے. نیز حضرت یعقوب کے 12ویں بیٹے لاوی کی اولاد کو، جس کی نسل سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے، ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھنے کی خدمت انجام دیتی رہے. ان لائنوں کو پڑھ کر آپ کو احساس ہوگا اسلام جو ہے وہ ایک آرگنائز سسٹم فارم آف گورنمنٹ دیتا ہے نا. یہ مردم شماری کرانا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ آج کے پڑھے لکھے لوگوں کا فلسفہ ہے. آپ دیکھیے ہزاروں سال پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس صحرا میں جا کے آباد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ بلا کے اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی ایک قانون، ایک نظام زندگی دینے کا ارادہ فرمایا، تو اور ہم نے پیچھے پڑھا حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی پوری مردم شماری کرائی. یعنی سب سے پہلی جو چیز ہے، آج آپ کراچی کے حوالے سے دیکھ لیجئے، جو بھی حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مردم شماری درست نہیں ہے نا. یعنی جب آپ کی کیلکولیشن آبادی کا پروپورشن ہی آپ کے سامنے واضح نہیں ہونے کا تو لا محالہ آگے آپ کی جو بھی پلاننگ ہوگی، جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہوگی، اس میں لا محالہ غلطیوں کے زیادہ سے زیادہ امکانات ہیں نا.
لہٰذا پہلا کام انہوں نے کیا کرا؟ مردم شماری کرائی. پھر اس مردم شماری کے بعد اسی پروپورشن کے حوالے سے انہوں نے 12 قبیلے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی گئی. اس کو پڑھو تو یہ احساس ہوتا ہے. اور ان گروہوں کی شکل دینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ قوموں کے اندر اخلاقی، تمدنی، تہذیبی اور فوجی حیثیت سے نظم قائم کرے. اس سے ہمارے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایک نظام مملکت جو ہے وہ قائم کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے درس و تدریس ایک صرف گفتگو کرنے والا معاملہ ہے نا، لیکن ایک فارم آف گورنمنٹ کو پریکٹیکل لے کر آنا، اس کے لیے آپ کہتی ہیں امور خارجہ بھی، جو کہ ہم پڑھتے بھی ہیں ایک اسٹیٹ کے آئین میں، امور خارجہ بھی ہے، امور تجارت بھی ہے. یہ سارے جو زندگی کے، کاروبار کے، زندگی کے معاملات کے شعبے ہوتے ہیں، عدلیہ ہے، مقنہ ہے، فوج ہے، یہ سارے ادارے مل کر جو ہوتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں کہ ریاست کے ستون. تو اس وقت میں بھی ہم سمجھتے ہیں نا، ہم آج پڑھے لکھے لوگ اس طرح سے شاید ریاستوں کے نظام یا قانون کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس آزاد قوم کے اندر ایک باقاعدہ آرگنائز اسٹیٹ آف فارم آف گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے کیا کرا؟ قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کرا اور ان کے ذمے متفرق ذمہ داریاں لگائی نا، کہ ایک گروہ جو ہے وہ فوجی ذمہ داریاں ادا کرے گا، ایک گروہ جو ہے وہ ان کی اخلاقی تربیت، ایک گروہ جو ہے وہ معاشرتی نظم قائم کرے گا. اور پھر ان سب پہ جو انہوں نے کہا نا کہ ایک جو یعنی ایک جو گروہ تھا جس کے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جس میں تھے، ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ تمام قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن کرنے کی خدمت انجام دیتی رہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبے، نظام تعلیم بھی کام کر رہا ہے، نظام عدلیہ بھی کام کر رہا ہے، نظام قانون بھی کام کر رہا ہے، نظام امور خارجہ بھی کام کر رہا ہے، نظام فوج بھی کام کر رہا ہے، لیکن ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو ان تمام اداروں کی مانیٹرنگ کر سکے کہ اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ ان کی تربیت میں کیا اضافے کی ضرورت ہے اور ان کے اندر کیا کمزوریاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے نا. آپ حضرت عمر رضی اللہ اس کو اگر پریکٹیکلی دیکھنا چاہیں تو حضرت عمر کا دور حکومت جو ہے وہ ایک بہترین فارم آف گورنمنٹ کی بہترین نشاندہی کرتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اس بہترین فارم آف گورنمنٹ کو فالو کرا تو اس میں کوئی لاکھوں کی اور کروڑوں کی اور اربوں کی کرپشن کر کے اور وائٹ کالر کرائم کر کے معاشرے میں اپنے آپ کو صحیح ثابت نہ کر سکا نا، بلکہ ایسا ایک آرگنائز نظام ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا سارے کے سارے کیا لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، آخر کب ہماری جان ان لٹیروں سے چھٹے گی؟ آخر کب تک ہم اسی طرح ان ظالموں کے ہاتھوں اپنے حقوق پہ ان کو ڈاکہ مرواتے رہیں گے؟ آپ یہ اٹھا کر اگر ہم دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام کا نظام کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اسلام کے نظام سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ 80 کروڑ اور 100 کروڑوں والا قانون آ جائے گا یا پردے اور داڑھی والا قانون آ جائے گا. یہ سب چیزیں بعد میں اس کے ذیل میں آتی ہیں. مینلی چیز یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی رعایا کی فلاح کے لیے آرگنائز طریقے سے، حتیٰ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وزارت تجارت ہوتی ہے وہ باقاعدہ مارکیٹ کی کنٹرول پرائس کرنے کے لیے، کہ مہنگائی تو نہیں بڑھ رہی. آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارا تو پورا لگتا ہے کہنے کو یہ ہے کہ ریاست کی رٹ، لیکن اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے ریاست کی رٹ نہ ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے بے حیائی کا طوفان. جس ملک کے آئین میں یہ بات ہے کہ کوئی آئین خدا اور رسول کی اس کے خلاف نہیں بن سکتا، اس ریاست کا میڈیا جو ہے بے حیائی کہ سارے وہ مناظر دکھاتا ہے. اسی ریاست کے جو سیاستدان ہیں وہ اسی ریاست کے بیت المال پہ دن رات ڈاکے مارتے ہیں اور عوام کا خون نچوڑتے چلے جاتے ہیں. یہ کون سا نظام قائم ہے اگر ہم غور کریں نا؟ تو یہ جو بھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، یہ پورا ایک اسٹیٹ کا ایک فارم آف گورنمنٹ ہمارے سامنے کلیئر کرتا ہے کہ جب ایک قوم ایک آزاد حیثیت اختیار کرتی ہے تو وہ صرف دعوت اور تبلیغ کے زور پہ اپنا انتظام نہیں آرگنائز کر سکتی، بلکہ اس پر پورا ایک فارم آف گورنمنٹ جو ہے جس کے رولز قرآن میں پورے ملتے ہیں. تجارت کے بھی اصول ملتے ہیں، امور خارجہ کے بھی اصول ملتے ہیں، جنگی پالیسی کے بھی اصول ملتے ہیں. پورا آئین قرآن میں موجود ہے. بس اس آئین کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنے والے وہ نیک نیت لوگ جن کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ ایماندار تو ہیں لیکن ریاست کا انتظام چلانا تو بڑے
چلاک اور عیار قسم کے لوگوں کا کام ہے، یا فلاں کیٹیگری حاصل کرنے والے یا فلاں اداروں کے پڑھنے والوں کا کام ہے. لہٰذا آج ہم حالت دیکھ رہے ہیں جو اس ملک کی ہے نا. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پہ اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. بظاہر یہ بڑی سمپل سی آیت ہے، لیکن اگر آپ اس آیت پہ ذرا سا غور کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب قوم، پانی بنیادی ضرورت ہے، جب ان کی قوم نے یعنی ان کے قوم کا سارا سسٹم آرگنائز ہو گیا تو زندگی، کیونکہ صحرا میں ظاہر ہے یہ قوم تھی، پانی بنیادی ضرورت تھا. اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی لاٹھی مارو. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے جو اللہ تعالیٰ محسوس کرا رہے ہیں کہ جب لاٹھی ماری گئی تو 12 ہی چشمے پھوٹ نکل. اس سے ایک بہت اہم نقطہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں کہ رزق کی تقسیم میں اللہ کے ہاں سے کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. اگر آج دنیا میں کوئی بھوکا اور کوئی 7 نسلوں تک کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے تو یہ دنیا کا ظالمانہ اور جبرانہ نظام ہے. لہٰذا بجائے ظالمانہ اور جبرانہ نظام کے بدلنے کو ہمارے دماغوں میں کیا ڈالا جاتا ہے کہ چونکہ دنیا میں انسان زیادہ آ گئے ہیں لہٰذا اس کی وجہ سے کوئی بھوکا سو رہا ہے اور کوئی کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرتا ہے اس کا رزق پہلے بھیجتا ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ جب پانی کی ضرورت پڑی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی مارو تو 12 ہی چشمے پھوٹے. 25 چشمے بھی پھوٹ سکتے تھے، 6 چشمے بھی پھوٹ سکتے تھے، لیکن سمجھانا کیا موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رزق کی تقسیم میں سراسر انصاف اور عدل ہے. یہ تو انسان اپنی حوث کی وجہ سے جب دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ مارتا ہے تو پھر یہ ظالمانہ نظام کہ کوئی بھوکا سو جائے اور کسی کے جانور بھی جو ہیں وہ اعلیٰ ترین غذا سے اپنا پیٹ بھر رہے ہوں، یہ ظلم کا جابرانہ نظام تو جب وجود میں آتا ہے. ہم نے ان پہ بادل کا سایہ کیا اور ان پہ من و سلوہ اتارا. اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. اوپر جس تنظیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ منجملہ ان احسانات کے تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیے. اس کے بعد اب مزید 3 احسانات کا ذکر فرمایا گیا. ایک یہ کہ جزیرہ نما سینا کے بیابانی علاقے میں ان کے لیے پانی کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا. دوسرا یہ کہ ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل چھا دیا گیا. اور تیسرا یہ کہ ان کے خوراک کی فراہمی کے لیے غیر معمولی انتظام من و سلوہ کی شکل میں نازل کیا گیا. ظاہر ہے کہ اگر ان 3 اہم ترین ضروریات زندگی کا بندوبست نہ کیا جاتا تو یہ قوم جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچ چکی تھی اس علاقے میں بھوک پیاس سے ختم ہو جاتی. آج بھی کوئی شخص وہاں جائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اگر یہاں 15-20 لاکھ آدمیوں کا ایک عظیم الشان قافلہ یک آ ٹھہرے تو اس کے لیے پانی، خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے. موجودہ زمانے میں موجودہ جزیرہ نما کی آبادی 55,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور آج اس 20ویں صدی میں بھی اگر کوئی سلطنت وہاں 5-6 لاکھ فوج لے جانا چاہے تو اس کے مدبروں کو رسد کے انتظام کی فکر میں درد سر لاحق ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے بہت سے محققین نے جو نہ کتاب کو مانتے ہیں اور نہ معجزات کو تسلیم کرتے ہیں یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا کے اس حصے سے گزرے ہوں گے جس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ہوا ہے. ان کا گمان ہے کہ شاید یہ واقعات فلسطین کے جنوبی اور عرب کے شمالی حصے میں پیش آئے ہوں گے. جزیرہ نما سینا کے طبعی اور معاشی جغرافیے کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کو بالکل ناقابل یقین سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی قوم یہاں برسوں ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتی ہوئی گزری ہو، خصوصاً جب کہ مصر کی طرف سے اس کی رسد کا راستہ بھی منقطع ہو. ان مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے جن احسانات کا ذکر کیا ہے وہ در حقیقت اتنے بڑے احسانات تھے، اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی احسان فراموشی تھی
کہ اللہ کے فضل کی ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم ان مسلسل نافرمانیوں اور غداریوں کی مرتکب رہی جن سے اس کی تاریخ بھری پڑی۔ بڑی زبردست مولانا نے تشریح وضاحت کری ہے کہ آج کے اتنے یعنی جو عقل کے پیمانوں سے چیزوں کو تولتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے صحرا میں اتنے لاکھ کی آبادی، جبکہ اسے کوئی سامان پہنچانے کا بھی انتظام نہ ہو، کیسے وہ وہاں رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ بات محسوس کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں اور بہترین کرتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ معجزے اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اپنی حالت پہ غور کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اور آپ کو شاید یاد ہو، آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو من و سلوہ عطا کرا، بادلوں کی چھاؤں میں رکھا، تو بجائے اس کے کہ یہ قوم اللہ کی اطاعت گزار ہوتی، آپ کو شاید یاد ہو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اس قوم نے تقاضا کرا کہ ہمیں دال، ساگ، گیہوں، ککڑی، ہمیں یہ کھانے کے لیے انواع اقسام کی چیزیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے جواب دیا تھا، اچھا اگر تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے دنیا کی لذتوں کے پیچھے ہی دوڑتے ہو تو پھر ذلت کسی شہری آبادی میں جا رہو اور ذلت اور پستی اور بدحالی اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ وہاں وہ آیات پڑھو نا تو ذہن سوچنے والا یہ سوال سوچتا ہے کہ انہوں نے دال، ساگ، گیہوں، ککڑی ہی تو مانگا تھا، اس میں کون سی بری بات، انہوں نے کوئی حرام چیزیں تو نہیں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھا صرف یہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ خواہشات کی یا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس طرح ایک امتحان گاہ میں جو طالب علم بیٹھتا ہے اس کی ساری جو مقصد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیپر صحیح کر لے، جب پیپر صحیح کر لے گا تو سب انعام ملیں گے۔ لیکن جو طالب علم امتحان گاہ کو اپنی انعام گاہ سمجھ لے اور سمجھ لے یہ سب جو میرے چاروں طرف ہے یہ میرے امتحان کے لیے نہیں ہے بلکہ مجھے انعام کے طور پہ ملا ہے، پھر آپ سوچیے اس طالب علم کا کیا حالت ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح کھانا پینا، دنیا کی خواہشات یا ضروریات، ایک ہوتی ہیں ضروریات، ایک ہوتی ہیں خواہشات۔ اللہ تعالیٰ نے جو ضروریات ہیں منع نہیں کرا، لیکن وہ ضروریات جب خواہشات کی حدوں پہ پہنچ جاتی ہیں تو پھر انسان اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کرا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل جب دال، ساگ، گیہوں، ککڑی مانگنے لگ گئے تو ان کا اصل معاملہ کیا تھا؟ وہ کھانے کی لذت طعام کے پیچھے پڑ گئے تھے، آج یہ چاہیے، کل وہ چاہیے، پرسوں وہ چاہیے، جو اس وقت پیارے نبی کی امت کی حالت ہے کہ صبح شام کیا ہے، آج کیا کھانا ہے، کل کیا کھانا ہے، پرسوں کیا کھانا ہے، یہ تو کل کھایا تھا، یہ تو پرسوں کھایا تھا۔ فرمایا زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ اور ہم سے اگر دیکھا جائے ہمارا نظریہ زندگی کیا ہے، ہم جیتے ہی کھانے کے لیے، کھانا کھانا کھانا، کما رہے ہیں تو کھانے کے لیے، پکا رہے، آدھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر بڑے اس سے کہتے ہیں کہ برچہ خانہ تو سب سے خوبصورت ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورت کی آدھی زندگی تو برچہ خانے میں گزرتی ہے۔ ازواج مطہرات جو دنیا کی نیک ترین خواتین ہیں، ہم ان کی بھی تو زندگیاں اٹھا کے دیکھیں۔ یہ سارے لوگ جو ہم سے پہلے، ان کے ساتھ بھی تو پیٹ لگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی تو خواہشات لگی ہوئی تھیں، مگر انہوں نے اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات پہ غالب نہیں آنے دیا، دنیا سے بس اتنا حصہ لیا جو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا، اور پھر اس مقصد میں لگے رہے جو مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا۔ وہی چیز یہاں پہ بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے گو ان کے لیے اتنے بڑے بڑے احسانات کرے۔ میں جب یہ بنی اسرائیل کے احسانات پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک دہریہ کا جملہ جو ڈان میں آیا تھا وہ فوراً ذہن میں آتا ہے۔ اس نے کہا تھا جن حالات میں پاکستان بنا اور جن حالات میں یہ پاکستان قائم ہے، نہیں تو ڈاکوؤں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس کو برباد کرنے میں۔ باہر کے دشمنوں کو چھوڑ دیجئے، ہمارے اندر کے جو سانپ نما دشمن ہیں انہوں نے اس پاکستان کے حصے بکھرے کرنے میں، نوچنے کھسوٹنے میں آج تک بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ دہریہ یہ کہتا ہے کہ جن حالات میں پاکستان بنا اور جن حالات میں پاکستان قائم ہے، مجھے خدا کے ہونے کا یقین آ گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ معجزات کرے تو اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان پر بھی معجزات کی کوئی کمی نہیں کری۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک شخص نے، اور اس شخص کی ہم دیکھتے ہیں جو صحت اور جو سارا معاملہ، لیکن اللہ نے کیسے اس کے ذریعے اس قوم کو وہ آزادی دی۔
یہ قوم کی بد نصیبی ہے کہ وہ اپنی آزادی کی حفاظت نہیں کر پا رہی، اپنا مقصد نہیں سمجھ پا رہی، لیکن باوجود اس کے کہ جو ان کے خواب اور دعوے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، تو یہ جو آپ موضوع بنی اسرائیل کے پڑھ رہی ہیں نا، ان موضوع کی صورت میں ہم اپنے پر بحیثیت ذات اور بحیثیت قوم اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے موضوع آج ہمارے ساتھ بھی، ہمارے پر بھی موجود ہیں۔ اب بھی ریسنٹلی آپ دیکھیے ہر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری پالیسیاں ایسی تھیں، ہمارے اقدام ایسے تھے، کورونا کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے دنیا حیران ہے اور ہر کوئی اس کا کریڈٹ، لیکن ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف ہمارے اللہ کا وہ فضل و کرم ہے جس کی بنا پہ اس نے باوجود اتنی احسان فراموشی کرنے والی یا نافرمانی کرنے والی قوم پر ابھی بھی اپنے موضوعوں کا سایہ کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے ہماری عوام اتنی بری نہیں ہے، یہ صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، اگر ہم عوام کو وہ صحیح شعور دے دیں گے تو انشاءاللہ یہی عوام کھڑے ہو کے اس چھوٹے سے طبقے کا گھیراؤ کر سکتی ہے اور اپنے آئندہ آنے والے مستقبل کو اپنی نسلوں کے لیے بہتر کر سکتی ہے، بشرطے کہ میں اور آپ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر لیں۔ بس یہ اصل بات۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ کیا کرا انہوں نے؟ ابھی اس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے، یعنی اللہ نے ضروریات زندگی پوری کرنے کو تمہیں منع نہیں کرا تھا، مگر تم نے کیا کرا؟ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کرا نا، اور رب کی بات نہ مان کر تم نے اپنا خود نقصان کرا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ ایک اور بنی اسرائیل کے طرف آپ دیکھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ آگے 2-3 آیتوں میں مسلسل اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان احسانات کا تذکرہ اللہ صرف بنی اسرائیل کے نہیں کرتے، ان کو تو یہ احسانات بتا کے احساس دلانا ہی مقصود ہے، لیکن امت کو بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم اپنے پہ بھی نگاہ ڈالتے جاؤ، تم پر بھی تو اللہ کتنا احسان کر رہا ہے، اور اگر اتنے احسانات کے بعد تم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح کا رویہ رکھا تو پھر کس منہ سے تم مجھ سے یہ دعا مانگتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ جو قوم ہدایت کے باوجود گمراہ ہوئی اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے سرکشی کری، ڈھٹیائی کری، اور تم بھی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اب اگلا واقعہ ہے آیت نمبر 161 میں، یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کے بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی حسب منشا روزی حاصل کرو، اور ہتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اب ایک اور جس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کس طرح مسلسل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ کمر بستہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کے باوجود نافرمانی پہ اترے ہوئے تھے، تباہی کے گڑھے میں گرتے جا رہے تھے نا۔ تو اب کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سامنے ایک بستی ہے، یہ بستی کون سی تھی؟ ان کی تفصیلات مختلف جگہوں پہ مختلف آتی ہیں، بہرحال بجائے اس کے کہ ہم اس بستی کے تعین میں الجھیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ جو بات سمجھا رہے ہیں ہم اس سے وہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور احسان یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آگے ایک بستی ہے وہاں چلے جاؤ، مگر ہتتن کہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے نا، عاجزی کا اظہار ہوتے ہوئے، اور شہر کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، متکبر بن کے داخل نہیں ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر کیا کرا؟ ظالموں نے اکڑ گئے، نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس بستی میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے۔ آپ کو شاید یاد ہو جب بھی زندگی میں کوئی کامیابی نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی کے شکرانے کا جو طریقہ سکھاتے ہیں، آپ سورہ نصر جو پڑھتی ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح،
جب اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی میں کوئی خوشی یا کامیابی دے تو تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. شیطان تو ہر لمحے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ تو دماغ میں ڈالتا ہاں میں نے یہ کرا تھا نا, دیکھا میری طاقت ایسی ہے, دیکھا یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بنی اسرائیل کو کری تھی کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ, لیکن دیکھو عاجزی کے ساتھ, اور دیکھو جب تم عاجزی کا رویہ کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی کری ہے, اور یہی رہنمائی ہم نے دیکھا سورہ نصر میں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرا تو ان کا سر روایات میں آتا ہے کہ اونٹنی کے کجاوے سے لگا ہوا تھا, کوئی تکبر یا میں نہیں تھی, اور اللہ کے آگے سر جھکایا ہوا تھا کہ اللہ تیری ہی مدد سے یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے. اور حقیقت یہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھے گا, مجھے یہاں امام مالک کا وہ جملہ بڑا یاد آتا ہے کہ میں کوڑوں کی آزمائش تو سہ گیا مگر توڑوں کی آزمائش کیسے سہوں گا. کوڑوں کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ مشکل حالات میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیے رکھے. اور توڑوں کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نواز رہا ہوتا ہے, ہاں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے, سب کچھ ہماری خواہش کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اپنے رب کے جو ہمیں خوشیاں اللہ دیتا ہے اس کے بعد ہم اپنے رب کے کتنے اطاعت گزار رہتے ہیں. اور آپ خود اس بات کی گواہ ہیں کہ جب مشکل صورتحال ہوتی ہے, یعنی کوڑوں کی آزمائش یا دکھ کا حال ہوتا ہے, تب تو سبھی اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتا ہے, کامیابیاں دیتا ہے, تو کتنی جلدی نفس اندر سے پھول جاتا ہے, اور پھر انسان وہ کرتا ہے جو اما پارے کی صورتوں میں کہا گیا کہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا اور کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے, اور پھر وہ اپنی میں پہ اتر آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوشی دیتا ہے ہم کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, کبھی کبھی تو ہوتا ہے, لہٰذا پورے ارمان تو نکال لینے دو. جس اللہ نے یہ خوشی دکھائی ہے اس وقت ہمیں اس اللہ کی اس ڈالی ہوئی آزمائش کو سمجھنے کے بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے اور اس کو ہمیں پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے نا. اور اس انجوائمنٹ میں ہم آ کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس رہنمائی سے کہ جب ہمیں وہ کامیابی ملی تو ہم اکڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے وہی رویہ یہاں ان کا بتایا ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا, مگر ان ظالموں نے کیا کرا؟ وہی ٹھٹیائی, وہی سرکشی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا. اس کے بعد اگلا جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ آیت نمبر 163 میں بیان کرا, اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی, انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ, وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں, اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. یہ جملے اللہ تعالیٰ نے 163 میں بیان فرمائے نا, یہ بہت ہمارے لیے ایک رہنمائی دے رہے ہیں. یہ رہنمائی سب کے واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ واقعہ کیا ہے؟ اس کی طرف قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی اس میں نشاندہی موجود ہے, اور یہاں پہ بھی مولانا نے اس کی تشریح میں لکھا ہے سبت یعنی ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس روز کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے, گھروں میں آگ نہ جلائی جائے, جانوروں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے, اور یہ کہ جو شخص اس ضابطے کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے. لیکن بنی اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کی اعلانیہ خلاف ورزی شروع کر دی. یرمیہ نبی کے زمانے میں خاص یروشلم کے پھاٹکوں سے لوگ سبت کے دن مال اور اسباب لے لے کے گزرتے تھے, اور اس پر جب نبی موصوف نے اللہ کی طرف سے یہودیوں کو دھمکی دی کہ اگر تم لوگ شریعت کی اس کھلا خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یروشلم نذر آتش کر دیا جائے گا. ان کی شکایت پر انہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کرا,
चुनाचे उनकी किताब में सब की बेहुरमती को यहूदियों के कौमी जराइम में से एक बड़ा जुर्म करार दिया गया। इससे पढ़ने से दो तीन बातें वाज़ेह होती हैं। एक होते हैं इनफरादी जराइम और एक होते हैं कौमी जराइम। इनफरादी जराइम तो वो हुए जो हमारी अपनी ज़ाती गलतियाँ होती हैं, और कौमी जराइम वो होते हैं जिसमें मिन हैसुल कौम पूरी कौम शामिल हो जाए। यानी इसको अगर मैं आज के लिहाज से आपको मिसाल दूँ, रिश्वत, सूद, बेहयाई, अगर हम उठा के देखें तो जिन जराइम को बाकायदा इदारे तहफ़्फ़ुज़ देने लग जाएं और कसरत से कौम का ज़मीर ये हो जाए कि वो इन बुरे काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने लगें और इनकी इज्जत अफजाई माशरे में होने लगे, तो फिर यह कौमी जुर्म बन जाते। अब आप गौर करिएगा, ये जो हफ्ते वाले दिन अल्लाह ताला ने इनको मछलियों के शिकार को, अब देखिए इस बहस में उलझना कि क्यों मना करा था, क्या नुकसानात थे, मकसद ये नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप में से इन लोगों ने सूरह बकरा पढ़ी है ना, कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो उस दरख्त का फल खाने से मना करा था, तो कुछ लोग ये बहस करते हैं कि वो दरख्त कौन सा था, उस दरख्त के फल में क्या खराबी थी। वहाँ पे भी हमें ये बात समझाई गई कि इस किस्म की लायानी बहस में ना पड़ो, बल्कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ से बाज़ औक़ात मना करता है ना, तो इंसान को इम्तिहान लेने के लिए मना करता है कि इंसान मेरी फर्माबरदारी को शैतान के मुकाबले में कितनी इख्तियार करता है। गोया अल्लाह ताला एक इम्तिहान लेने के लिए मना करता है। और इंसान की अक्ल चूँकि रहमान की अक्ल के मुकाबले में बहुत छोटी है, तो बाज़ औक़ात इंसान रब की मसलहतों को समझ भी नहीं पाता। लेकिन दरअसल रहमान अपने बंदों को, ये बिल्कुल ऐसी बात होती है, इसको अगर आसान अल्फाज में आप समझें, जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों से कोई काम करा रहे होते हैं, तो वो काम हम खुद भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से इसलिए कराते हैं ताकि उनके अंदर भी काम करने की आदत पड़े। किसी की मदद करनी है, कुछ वो करना है, तो जिस तरह से अब हम ये कहें कि उससे काम क्यों नहीं कराया, उससे क्यों कराया, तो माँ बाप समझते हैं कि किससे काम कराने के पीछे क्या हिकमत पोशीदा है ना। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ बात ज़हन में रखिएगा कि हफ्ते वाले दिन, मैं इसके साथ साथ ये बात भी बताती चली जाऊँ, हफ्ते का दिन यहूदियों के यहाँ मुक़द्दस उसके लिहाज से है, जुम्मे का दिन मुसलमानों के यहाँ और इतवार का दिन ईसाइयों के। अच्छा, लेकिन सूरह जुम्मा में हम ये बात पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने जुम्मे वाले दिन का जो एहतराम और जो उसका वो सारा उसमें सूरत में हमारे सामने वाज़े करा है, वो उस नमाज की वजह से है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जो है वो मुसलमान अपने मस्जिदों में और इबादत के उस पे जमा हो और दीन की रहनुमाई, ज़ाहिर खुतबा जुम्मा जो होता है वो क्या होता है, वो तरबियत देने का एक मौका होता है ना। तो लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। हम पढ़ते हैं सूरह जुम्मा में कि जब तुम नमाज अदा कर लो तो ज़मीन पे फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो ना। लेकिन यहूदियों पर अल्लाह ताला ने, अब हम ये कह सकते हैं इम्तिहान लेने के लिए लगाई, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन हफ्ते वाले दिन अल्लाह ताला ने, और ये बात भी गौर करिएगा कि हफ्ते वाले दिन जब अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई कि तुम लोग कोई काम नहीं करोगे, हत्ता कि अपने नौकरों से भी कोई काम नहीं लोगे, तो अल्लाह ताला का फलसफा आजमाइश देखिए कि हफ्ते वाले दिन ये कौम जिस दरिया के किनारे आबाद थी, उस दरिया में हफ्ते ही वाले दिन मछलियां उमड़ उमड़ कर आती थी, हालांकि बाकी दिन भी थे। ये क्यों होता था? ये इसलिए होता था ताकि अल्लाह ताला इनका इम्तिहान ले। ये बिल्कुल आज हमारे साथ भी हो रहा है। अक्सर हमारे मुंह से निकलता है, जिस दिन हमें कुरान की क्लास के लिए निकलना होता है या किसी अल्लाह के दीन के काम के लिए कुछ ऐसे उसके लिए, तो हम कहते हैं उसी दिन कोई ना कोई ऐसा मसला अटक के आ जाता है ना। जब भी हमें किसी अल्लाह के रास्ते की अताअत के लिए कोई कुर्बानी देनी होती है, कोई मेहनत करनी होती है, कोई ना कोई दुनिया का ऐसा सबब सामने आ जाता है जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं, और फिर हम कहते हैं पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हालांकि इन आयतों में अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं। अल्लाह चाहते तो हफ्ते वाले दिन मछलियां ही गायब कर देते, ना मछलियां आती ना वो लोग शिकार करते। लेकिन सूरह इनाम में भी और यहाँ पे भी अल्लाह ताला ये इम्तिहान का, देखिए ये बात जहन में रखिएगा, वो बुनियादी बात है जो सूरह मुल्क में हम पढ़ते हैं, उसने अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने जिंदगी और मौत को पैदा इसलिए करा है कि वो तुम्हारा इम्तिहान ले। तो चूंकि हम और आप सब इम्तिहान में हैं, लिहाजा इम्तिहान में बैठने वाले तालिब इल्म की कैफियत क्या होती है हम खुद समझ सकते हैं इसको। और अल्लाह ताला चूंकि हमें हालत इम्तिहान में, क्योंकि इसके बदले वो इनाम है, लिहाजा उस हालत इम्तिहान में अल्लाह ताला हमें पूरे मौके देता है
پوری وہ چیزیں ہمارے سامنے لاتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اب میرے آگے اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات پہ کتنا بند باندھتا ہے، اور میری محبت میں اپنی محبت کو کتنا پیچھے کرتا ہے نا. یہی دراصل، اور یہ بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ رب کی محبت میں جو بھلائی ہے، بعض اوقات انسان کی اپنی محبت میں وہ بھلائی نہیں ہوتی بلکہ اپنا نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہماری عقلیں اتنی محدود ہیں کہ ہم اپنے فائدے اور نقصان کو بھی بعض اوقات اس طرح ریئلائز نہیں کر پاتے. یہ تو ہمارے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارا فائدہ نقصان، ہمارا صحیح غلط ہر چیز اس نے ننھے بچے کی طرح ہمیں پکڑ پکڑ کے قرآن میں سکھا دی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سیکھنا چاہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا، اچھا اب اس کی جو آگے وضاحت آ رہی ہے میں بھی کرتی جاتی ہوں کہ یہ مچھلیاں سب تھی کہ دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالنا کیا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خود سری کا جذبہ دیکھا تو اور زیادہ ان کے لیے مواقع فراہم کر دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کرا اس کو روک دیا جائے. آپ دیکھیں مجھے اس کی ایک وہ لگتی ہے جیسے کسی انسان کے اندر فضول خرچی کی عادت ہوتی ہے، کسی انسان کو غلط بیانیوں کی عادت ہوتی ہے، لا یعنی باتوں کی عادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے کہ اس کی زبان ہی بند کر دیں یا اس کے پیسے کی وہ لمٹ کم کر دیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں پوری طرح تاکہ وہ اپنی پوری حجت تمام کر دے نا. وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فرمائی نا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پہ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. آیت نمبر 165 تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی وہ کیفیت بتا دی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان اس قوم کے ساتھ کہ ہفتے والے دن منع کرا کام کرنے کو اور شکار کرنے کو، لیکن ہفتے ہی والے دن وہ مچھلیاں اچھل کر آتی تھیں، تو اس قوم نے کیا کرا؟ ہم کہتے ہیں نا ہوشیاری مارنا، چلاکی مارنا نا. جیسے آج ہمارے یہاں ہیلے نکال کر اپنے لیے رعایتیں تلاش کری جاتی ہیں نا. تو اس قوم نے کیا کرا کہ یہ گڑھے کھود لیتی تھی نا تاکہ مچھلیاں جب اچھلے نا تو وہ مچھلیاں اچھل کے ان گڑھوں میں گر جائیں اور اتوار والے دن وہ شکار کر لیں اور سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے ہفتے والے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑی تھی نا، ہم نے تو اتوار والے دن مچھلیاں پکڑی تھیں. لیکن گڑھے کھودنے کا کام جو تھا وہ انہوں نے کیا کرا کہ ہفتے والے دن تاکہ مچھلیاں اچھلیں تو وہ ان گڑھوں میں آ کے گر جائیں تاکہ وہ اس طرح سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی، جو میں نے کہا نا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہیلے نکال کے زکاتیں بچانے کے لیے، وراثت کے حقوق دینے کے لیے، اپنی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم پر لگائی ہیں ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیسے جواز رکھتے ہیں نا. جو آج ہمارے ہیلوں اور جواز کی حالت ہے نا، بالکل بنی اسرائیل کی وہی حالت تھی. انہوں نے نافرمانی کرنے کے لیے کہ اللہ کو بھی کہہ دیں کہ اللہ تیرا کہنا مانا تھا، ہم نے ہفتے والے دن تو شکار کرا ہی نہیں تھا، اور اپنا بھی الو سیدھا ہو جائے کہ مچھلیاں نکل کر، یعنی اللہ پہ توکل کرنے کے بجائے یا اللہ کا کہنا ماننے کے بجائے اپنی خواہش کو اس طرح گھما پھرا کے عیاری کے ساتھ، جیسے انسانوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے، نعوذ باللہ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا. اچھا جب یہ معاملہ ہوا نا تو اس کے بارے میں پھر تفصیل میں آتا ہے کہ 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جس کے بارے میں بھی میں نے آیت نمبر 164 میں آپ کے سامنے پڑھا کہ ایک گروہ تو وہ بن گیا جو خود شکار نہیں کرتا تھا مچھلیوں کا اور لوگوں کو منع کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ ہو گیا جو خود شکار تو نہیں کرتا تھا مگر لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا. خاموش، ہم کسی کے معاملے میں کیوں بولے، لوگوں نے ماننا تو ہے ہی نہیں نا. جیسا کہ بھی آپ نے پڑھا نا کہ اور ایک تیسرا گروہ وہ بن گیا جو شکار کرتا بھی تھا، ڈھٹیائی بھی کرتا تھا اور اسے کوئی خدا کا خوف بھی نہیں آتا تھا نا.
اچھا جو یہ تھا نا دوسرا والا گروہ جو شکار کرتا تھا، اس سے تو کسی خیر کی امید ہی نہیں تھی، لیکن وہ جو گروہ تھا نا جو خود شکار نہیں کرتا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ نے منع کرا ہے نا، اس کے اندر اتنی جرت نہیں تھی، وہ جو منع کرتے تھے نا ان کو کہتا تھا لو تمہیں منع کرنے کا کیا فائدہ، تم خود کون سے بڑے پارسا، اور بہت ساری کمزوریاں جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے راستے پہ چل رہا ہو تو اس کی بہت ساری انفرادی کمزوریاں پکڑ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑوائی جاتی ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو منع کرنے سے فائدہ کیا، لوگوں نے سننا تو ہے نہیں، یا یہ کہا جاتا ہے جیسے آج آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ اکثر، آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زمانے کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو آج ہم نے جواز اپنے اس فرض کو سے بچنے کے لیے اختیار کر رکھے ہیں نا کہ کسی کو سب بات پتا ہے، کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ برا بننے سے، کیا فائدہ نکو بننے سے، یا ہمارے کہنے سے کون سا کوئی بدل لے گا، ہمارے پاس کون سا علم کی اتنی طاقت ہے، نہ عمل کی اتنی طاقت ہے، نہ بھائی نہ ہمارے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ کہیں۔ یہ جتنے بھی جواز اس کام سے بچنے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہی جواز جو دوسرا گروہ تھا اس نے اس سے کہا تم کیوں منع کرتے ہو ان لوگوں کو نا، تو انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ ہم تیرے کمزور بندے تھے، مگر اللہ ہم نے پوری کوشش کری اللہ تیری نافرمانی سے خود بھی رکنے کی اور تیرے بندوں کو بھی روکنے کی، اور بندوں کو روکنے کی اس لیے کوشش کری اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی تیرا حکم ہے کہ خود بھی رکو اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرو۔ اب وہ رکے نہ رکے، مانے نہ مانے، وہ ان کے رب کا معاملہ ہے، لیکن تم کوشش کرو۔ بے شک تم بھی بہت پرفیکٹ نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں سے ہی کام لینا ہے نا، اور انسان فرشتے تو ہو نہیں سکتے، لیکن لہٰذا تمہیں اپنا کام۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث پڑھ رہی تھی، اتنی زبردست وہ حدیث تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم پڑھ رہی ہوں، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی اور تمہارے جوان جہاد یعنی جدوجہد چھوڑ بیٹھیں گے۔ صحابہ نے کہا حضور ایسا وقت آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا ایسا بھی وقت آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائیوں کا حکم دو گے اور نیکیوں سے روکنا شروع کر دو گے۔ صحابہ نے حیران ہو کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب ایسا وقت آئے گا تو تمہارے ایسے مسئلوں میں انسان گرفتار ہو جائے گا اور تمہارے دانشور ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے مگر مسئلے حل نہیں ہوں گے اور تمہاری عقلیں جو ہیں وہ دنگ رہ جائیں گی۔ میں جب اس حدیث کو پڑھتی ہوں نا، آج کا منظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس وقت صحابہ کہتے ہیں حضور ایسا وقت آئے گا، اور آپ نے دیکھا کہ معاشرے کی خرابی کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی، یعنی خرابی کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ عورتوں سے۔ جب عورتیں دنیا کی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگیں گی، نفس کی پوجا میں ہو جائیں گی، تو تربیت کا پورا خانہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی نعمتوں کی کثرت بھی انسان کی حوث پر روک نہیں لگا سکے گی، اور پھر جب عورتوں کی یہ خرابی نسل کو خراب کر دے گی، اور نسل کی یہ خرابی معاشرے میں نیکیوں کی بات کہنا اور برائیوں کو روکنے کی ہمت ختم کر دے گی، اور یہ خرابی جب اور بڑھے گی تو لوگ برائیوں کو پروموٹ کریں گے اور اچھائیاں کرنے میں شرم اور جھجک محسوس کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے جو حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، کیا آج میں اور آپ ان حالات میں نئی زندگی گزار رہے ہیں؟ اب ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم خاموش بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سب کو سب بات کی خبر ہے، اللہ خود ہی نہیں بٹلے گا ان سے، یا ابھی ہم اتنے باعمل تو ہیں نہیں جو کسی سے کوئی بات کہہ سکیں؟ کون سا دن انسان کا ایسا ہے جب وہ اپنے بارے میں یہ بات کہہ سکے کہ اب میں بالکل مکمل ہو گئی؟ انسان ہے، انسانوں کے درمیان رہ رہے ہیں، غلطیاں کمزوریاں ہیں، مگر کوشش پوری یہی ہے کہ حتی الامکان اپنی کمزوریاں اور اپنی غلطیوں سے وہ جو ہم اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ ہم نے کب یہ دعویٰ کرا کہ ہم پرفیکٹ ہیں؟ انسان ہونے کے ناطے فرشتے ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ لیکن اگر ہم نے یہ کام نہیں کرا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے،
اور باقی سب جو لوگ ظالم تھے ان کو ان کی نافرمانیوں پہ پکڑ لیا. اللہ نے پکڑا کیسے؟ آخری آیت پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 166. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد حی رسول علی الصلاة لا حول ولا قوة حی علی الصلاة لا حول ولا قوة حی علی الفلاح لا حول ولا حی قوة علی الفلاح لا حول ولا قوة اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آخری آیت ہے، بس یہ کر کے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. اس بیان سے معلوم ہے، اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور نصیحت کرنے والوں سے کہتے تھے ان کمبختوں کو نصیحت حاصل کرنے سے کیا حاصل. اور تیسرے وہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید یہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں، اور اگر وہ راہ راست پر نہ بھی آئیں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی برات کا ثبوت پیش کر دیں. اس صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ اس سے بچایا گیا کیونکہ اس نے اللہ کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی اور وہی تھا جس نے اپنی برات کا ثبوت فراہم کرا. باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے جرم کی حد تک عذاب میں مبتلا ہوئے. اور یہ عذاب کیا تھا اس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ جیسا جیسا ان کا جرم تھا، یعنی جو دھڑلے سے کرتے تھے اور شرم بھی نہیں آتی تھی ان پر عذاب زیادہ شدید تھا، اور جو روکتے نہیں تھے ان پہ عذاب کی نوعیت. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے نا. اس کے بارے میں یہ کیٹیگرائز کرنا کہ یہ ہلکا عذاب ہے ہم برداشت کر لیں گے یا یہ زیادہ عذاب ہے یہ ہم نہیں برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تجزیوں سے محفوظ ہی رکھے نا. البتہ جو بات جو مفسرین سے جو ہمارے اس سے بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پہ عذاب اس نوعیت کا بھیجا تھا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ بندر کے بنا دیے تھے اور دماغ ان کے انسانی رکھے تھے نا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ ان کے دماغ بھی بندر کے بنا دیتا تو انہیں کوئی اذیت نہ ہوتی، لہٰذا اللہ نے ان کے چہرے بندروں کے بنائے اور ان کے ذہن انسانی رکھے تاکہ یہ جب اپنے آپ کو دیکھیں تو اپنی حیت دیکھ کے ان کو اذیت. اب اس سے تھوڑا سا وقت چونکہ میرا ختم ہو گیا کہ یہ جو آج ہماری یہاں تھیوریز آتی ہیں کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے، حالانکہ بالکل غلط تھیوریز ہیں، لیکن میں بھی اس کا امکان ہے. یہ نہیں ہمیں بتایا جاتا کہ بندر کی کیفیت میں انسان گیا کیوں، لیکن یہ تھیوریز بتائی جاتی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہت روشن کوئی پیدا نہیں کرا، بندر پیدا کرا، یہ تو ہم ترقی کر کے انسان بنے ہیں.
جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، انسان تو اب جاہل بنا ہے، دراصل اللہ نے تو اس کو بہترین خلیفہ کی صورت میں پیدا کرانا۔ بس یہیں پہ ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ بس اس سے جو کنکلوژن نکلا ہے اصحاب السبت کے واقعے سے، کہ اگر ہم خود کوئی بھی معاشرے میں برائی دیکھ رہے ہیں اور خود اس سے بچ رہے ہیں، تو صرف اپنے آپ کو بچا لینا اللہ کے یہاں عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ ہم اپنی استطاعت تک کوشش کرتی رہیں۔ وہی حضرت ابراہیم والا واقعہ کہ قطرہ ڈال کے کہتی ہے کہ میں اللہ کے یہاں تو گواہی دوں گی نا، کہ جو میری استطاعت تھی میں نے اس میں پوری کوشش کی۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی برات، اپنی ذمہ داری ادا کر کے رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس برات کو قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ، آج میں نے 166 آیت تک لیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آیت نمبر 167 سے انشاءاللہ مطالعہ لیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں تو ان باکس میں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اس کا جواب دے سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہم سے بہت محبت کرنے والے پروردگار، جس کلام کو سمجھنے کی آپ نے توفیق دی ہے، اے اللہ اس کلام پہ عمل کرنے میں ہماری بہترین مدد فرما دے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ بہت خطا کار ہیں، مگر اللہ جو ذمہ داری آپ نے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سونپی ہے اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی، اللہ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو پوری نیک نیتی سے انجام دینے والا بنا دے۔ اے اللہ نہ ہمیں لوگوں پہ ظلم کرنے والا بنا اور نہ ہم پر لوگوں کو ظلم کرنے والا بنا، اللہ ہمیں عدل کرنے والا بنا اور عدل کا ہی گواہ بنا دے۔ اے پروردگار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ ہمارے دنیا کے تمام کاموں کا انجام اچھا کر دے اور ان کو آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دے اور ہماری جنت میں ان سے اچھی جگہ ملاقات کر دے۔ ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پر وہ لوگ مسلط نہ کریے گا جو ہمارا جینا مصیبت کر دیں۔ اللہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور بخش دے ہمارے تمام مومنین مردوں اور عورتوں کو جس روز حساب قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مطالعے کو، ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے اور دنیا میں جنت کے راستے پہ چلنے کا راستہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا دیجئے۔ اے کن کے مالک، تیرے ہاتھ میں ہر چیز موجود ہے، ہر فیصلہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے معاملات کے صحیح رخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اسے اپنی رضا کے مطابق کرنے میں ہماری بہترین مدد فرما دے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں مالک، تو ہماری طاقت بن جا۔ اے اللہ ہم پر رحم کر دے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اپنی رحمت اپنی عافیت کی چھاؤں میں لے لے، اور جب اپنے پاس بلا تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔